دھرتی کا سفر قسط نمبر 20۔ ایسے قیامت آفری موسم میں جب پورا علاقہ ہولناک اور لرزہ خیز طوفان کی زد میں تھا، برف کے تودوں بڑے بڑے پتھروں اور اکھڑے ہوئے درختوں سے راستے مسدود ہو گئے تھے۔ گارو بستی کے سردار زولائی کی الچی کی آمد اگر حیرت انگیز تھی تو سردار زولائی کا سندیش اس سے کہیں زیادہ عجیب و غریب اور چکا دینے والا تھا۔ بھلا سردار کو یہ کیوں کر معلوم ہوا کہ اس بلاخیز طوفان میں غیر ملکیوں کے کسی قافلے نے ویران مندر میں پناہ لی ہے اور ان میں کوئی پنجابی صاحب بھی ہوگا، جبکہ گارو بستی مندر سے 2 دن کی مسافت پر ہے۔ پھر سردار زولائی کی دعوت بھی اسرار میں لپٹی ہوئی تھی کہ وہ گارو بستی میں ہمارا سواگت کرے گا۔ میرا ذہن انہی اسرار میں الجھا ہوا تھا کہ اچانک قبائلی ایلچی نے اٹھ کر میری طرف ہاتھ لہرایا اور اپنی انگلی میرے سینے کی جانب سیدھی کر کے بولا، پنجابی صاحب۔ گویا اس نے مجھے پہچان لیا تھا کہ میں ہی وہ آدمی ہوں جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہے۔ میری حیرت کو بھانپ کر مرد اسرار بنجر نے ایک سنسنی خیز انکشاف کیا اور بتایا، ایلچی کہتا ہے 2 دن پہلے سردار زولائی نے ایک انوکھا سپنا دیکھا اور اس سپنے میں ایک قافلے کو میں کچھ بدیسی آدمی بھی شامل تھے اونچے پہاڑوں پر سفر کرتے اور برف کے طوفان میں پھنستے دیکھا۔ پھر وہ قافلہ مندر میں داخل ہوا اور اس میں ایک پنجابی صاحب تھا جس کی صورت سردار کو خاص طور سے دکھائی گئی اور سپنے میں یہ بات اس کے من میں ڈال دی گئی کہ یہی آدمی اس کی مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ سردار زولائی کو سپنے میں پنجابی صاحب کا جو حلیہ دکھایا گیا وہ اس نے اپنے ایلچی کو بتا دیا اور اس حلیہ کی وجہ سے ایلچی نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ میں اس وضاحت پر مزید حیران ہوں، اگر سردار زولائی نے فی الواقع کوئی سپنا دیکھا اور مجھے مشکل کشا سمجھا تو یہ معاملہ بہت ہی حیرت انگیز بلکہ گہرے رموز کی نشاندہی کر رہا تھا۔ ایک ایسے قبائلی سردار کا جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں اور میں جسے جانتا تک نہیں، ایسا خواب دیکھنا جس میں واقعی کی صحیح منظر کشی کی گئی اور میرا حلیہ صاف صاف دکھا دیا گیا، یقیناً قدرت کی کسی حکمت اور مسئلے سے خالی نہ ہو سکتا تھا۔ جیسا مجھے بعد میں معلوم ہوا سردار زولائی تو کوئی دھارمک آدمی ہے نہ زیادہ سپنے دیکھنے کا عادی، بلکہ ایک نیم اکھڑ قبائلی سردار ہے جسے پہلے کبھی کسی قسم کے سپنے سے واسطہ نہیں پڑا۔ یہ اس کی اپنی زندگی کا ایک غیر معمولی خواب تھا جو اس نے ہمارے ویران مندر میں آنے سے 2-3 دن پہلے دیکھا اور جس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اس نے اپنے ایلچی بندو کو ہمارے اور برف کے طوفانوں میں ہی ویران مندر کی طرف روانہ کر دیا۔ میرے ساتھی بھی اس عجیب و غریب خواب پر حیران رہ گئے۔ عبدل جو میرے اور بوڑھے بنجن کے درمیان ترجمان کے فرائض ادا کر رہا تھا، کبھی مجھے کبھی سردار زولائی کے ایلچی کو دیکھتا اور کلارا کی نظریں تو صرف بندو پر جمی رہی جیسے اس کے دل میں جھانک رہی ہو۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قدرت اپنے اسرار عام آدمی پر فاش کرتی ہے اور خواب میں انہیں حقیقی مناظر دکھاتی ہے، بلکہ بعض آدمی ان غیبی اشارات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بڑے صاف اور واضح خواب دیکھتے ہیں جو کسی تعبیر کے محتاج بھی نہیں ہوتے۔ زولائی کو سپنے میں میری واضح شکل اس لیے دکھائی گئی تھی اس کو کوئی مشکل حل کر سکتا ہوں۔ میں نے بوڑھے بنجن سے پوچھا، سردار زولائی کی مشکل کیا ہے؟ ایک دیوتا۔ جواب ادھورا اور ناقابل فہم تھا۔ میں نے وضاحت چاہی اور اس نے بتایا، زولائی دیوتا کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ دیوتا تو پوجا کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے گرد دھرم کی اونچی دیواریں کھڑی رہتی ہیں۔ کیا سردار دھارمی اور ناستک ہے؟ نہیں، مگر اس دیوتا کا خاتمہ ضروری ہے۔ بزرگ بنجن، میں دھرم ایمان کی باتوں میں الجھنا پسند نہیں کرتا۔ اس دیوتا کا سمبند کس دھرم سے ہے؟ بنجن نے انکشاف کیا، وہ ویشیوں کا دیوتا ہے اور میں بھی چاہتا ہوں اسے ختم کر دیا جائے۔ اگر آپ دنیا سے الگ تھلگ اس پہاڑی ویرانے میں رہتے ہیں جہاں کوسوں تک آبادی کا نام و نشان نہیں، آپ کی اس دیوتا سے کیا دشمنی ہے؟ وہ انسان اور انسانیت کا دشمن ہے۔ اس کے کارن میں نے دنیا تیاگ دی اور اس ویران مندر میں آ بیٹھا۔ معاملہ بڑی پراسرار صورت اختیار کرتا جا رہا تھا، نہ جانے وہ کس دیوتا کی بات کر رہا تھا جس کے طفیلوں سے دنیا چھوڑ کر اس ویرانے میں آباد ہونا پڑا۔ مگر دیوتا وحشیوں کا ہو یا مہذب لوگوں کا، مجھے اس سے کیا سروکار تھا؟ بوڑھا بنجن چند لمحوں کے لیے کہیں کھو گیا، پھر بتانے لگا، اس ویران مندر میں جو 25 برس سے آباد ہے، میری رہائش ایک بھیانک واقعے کا نتیجہ ہے جس میں سردار زولائی میرا ساتھی تھا، مگر آج تک کسی نے میری اور زولائی کی بات پر وشواس نہیں کیا، بلکہ ہم دونوں کو فاتر العقل سمجھا گیا، حتیٰ کہ ہم نے اس واقعے کا ذکر چھوڑ کر خاموشی اختیار کر لی۔ مگر تم لوگ پرانے آثار اور ان جگہوں کو ڈھونڈنے نکلے ہو جہاں پرانے آدمی رہتے ہیں، تمہیں عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہوں گے، اس لیے شاید تم میری باتوں پر وشواس کرو۔ پھر سردار زولائی نے تمہارے بارے میں سپنا بھی دیکھا ہے اور سپنا اسے بھگوان نے دکھایا ہے اور یہ بات اس کے من میں ڈال دی ہے کہ تم اس لعنتی دیوتا کا خاتمہ کرو گے۔ جبھی میں تمہیں اپنے ہولناک کہانی سنانا چاہتا ہوں جس کے باعث میں دنیا چھوڑ کر اس ویرانے میں آ بیٹھا۔ سب لوگ ہمتن گوش ہو گئے۔ باہر ابھی تک برف اور ہوا کا طوفان گزر رہا تھا۔ وحشی ہوائیں گھاٹیوں، وادیوں، پہاڑی گلیوں، دروں اور گہری کھائیوں میں کسی برہنہ سر بیسوا کی طرح بین کرتی اور چیختی چلاتی پھر رہی تھی۔ دور دور دھماکے ہو رہے تھے جن سے دھرتی کانپ اٹھتی تھی۔
کالا اندھیرا گرچہ ہلکا ہو گیا تھا مگر دن کا اجالا ابھی تک اندھیرے کی گرفت میں تھا۔ ہوا کے وحشی پیڑوں میں برف اڑتی پھر رہی تھی۔ باہر ابھی تک شور معشر بپا تھا مگر ہڈیوں میں اتر جانے والے سردی میں منظر کا بڑا کمرہ جہاں ہم لوگ مرد اسرار بنجن کے ارد گرد جمع تھے گرم تھا اور آتش دان میں کوئلے دہک رہے تھے۔ اس نے اپنی کہانی کا آغاز یوں کیا۔ یہ 25 برس پہلے کی بات ہے جب مجھ میں جوانی کا کسبل تھا اور میں معمولی حادثوں اور خطروں کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ ان دنوں مجھے گارو قبیلے کے سردار سے ایک ضروری کام آ پڑا۔ گارو قبیلہ ہماری بستی سے 3 دن کی مسافت پر تھا۔ ابھی میں روانگی کی تیاری کر رہا تھا کہ خبر ملی کہ سردار کا نوجوان بھتیجا زولائی ایک قریبی بستی میں آ کر ٹھہرا اور کل گارو قبیلے کی طرف واپس جا رہا ہے۔ میں زولائی کو اور زولائی مجھے جانتا تھا۔ سوچا نہ صرف سفر میں ساتھ رہوں گا بلکہ زولائی اپنے چچا سے میری سفارش کر دے گا تو وہ کام سے انکار نہ کر سکے گا۔ سردار اپنے نوجوان بھتیجے سے بڑا پیار کرتا تھا کیونکہ اس کے بعد وہی قبیلے کا سردار بننے والا تھا۔ میں اسی دن سردار زولائی سے جا ملا۔ جب اسے پتا چلا کہ میں اب اس کے چچا سے ملنے گارو بستی جا رہا ہوں بڑا خوش ہوا۔ وہ بلا کا بہادر اور اکیلا 8-10 آدمیوں پر بھاری تھا۔ مجھ پر بھی جوانی کا عالم تھا۔ دوسرے دن ہم سویرے ہی گارو بستی کی طرف چل دیے۔ آسمان پر ہلکے ہلکے بادل اڑتے پھر رہے تھے، ہوا بھی خوشگوار تھی اور دن بھی سہانا تھا۔ ہم بڑے مزے سے باتیں کرتے چلتے رہے۔ ایک جگہ دوپہر کا بھوجن کھانے کے لیے ٹھہرے اور پھر چل دیے۔ ہمیں اگر فکر تھی تو اس پہاڑی ندی کی جو راستے میں پڑتی اور بڑی خطرناک تھی کیونکہ ندی پہاڑوں کے درمیان ناگن کی طرح بل کھاتی گزرتی اور پانی کا بہاؤ بھی تیز تھا۔ ہم اسے شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی پار کر لیتے مگر موسم کو بدلتے دیر نہیں لگی۔ ابھی ہم ندی سے دور تھے کہ کالے بادل امڈ آئے اور برکھا ہونے لگی۔ ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن کے سمے شام کا جھٹپٹ سا لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد برکھا تو ختم ہو گئی مگر اندھیرا نہ چھٹا۔ اندھیرا اتنا گہرا اور کالا تو نہ تھا جتنا کل ان پہاڑوں پر چھا رہا ہے، پھر بھی عجیب سا تھا جیسے چاروں کھونٹ تمبو تان دیے گئے ہیں۔ اندھیرے میں گہری چوڑی اور تیز رفتار ندی کو پار کرنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ زولائی نے کہا اگر ہم 2-3 میل کا چکر کاٹ کر ذرا اوپر کی وادی میں جا نکلے تو اندھیرے میں بھی ندی پار کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پانی کا دباؤ تیز اور خطرناک نہیں۔ میں نے حامی بھر لی۔ پھر ہم نے راستہ بدل دیا اور بادلوں کے بھیانک اندھیرے میں جو پل پل گہرا ہوتا گیا نہ جانے کتنا سفر طے کر لیا مگر ندی تک نہ پہنچے۔ دوسری بپتا برکھا کی شکل میں اتری اور ایسی تیز اور شدید تھی کہ وہ برکھا کے ہمیں ایک غار میں پناہ لینی پڑی۔ رات بھی وہی گزار دی۔ چھاجو پانی برس رہا تھا۔ وہ پھٹنے کے سمے برکھا رکی۔ دوسرے دن غار سے نکلے تو موسم بڑا خراب تھا۔ بادلوں کا گہرا اور بھیانک اندھیرا من میں ہول ڈال رہا تھا اور کچھ نہ سوچتا تھا کہ کدھر جائے۔ زولائی راستہ کھو چکا تھا پھر بھی ہم اندازہ کر کے ایک طرف ہو لیے۔ پہاڑوں کے درمیان کسی راستے کے بغیر چلتے رہے مگر حیران تھے کہ ندی کہاں گئی۔ گارو بستی ندی کے اس پار 2 دن کی دوری پر تھی مگر نہ سفر ختم ہوتا تھا نہ ندی دکھائی دیتی تھی۔ پھر بھی ہم آگے بڑھتے رہے اور اس منحوس اندھیرے میں دوسرا دن بھی سفر میں بیت گیا۔ تھکے ماندے ایک چٹان کے دامن میں لیٹ گئے اور رات وہیں کاٹی۔ کالا دن پھر شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہمارا سفر بھی۔ یہ تو ہم سمجھ گئے تھے کہ اندھیرے میں راستہ بھول چکے اور بھٹکتی بھی قسمت کی طرح بھٹکتے پھر رہے مگر حیرت اس بات کی تھی کہ ان دنوں میں نہ کوئی بستی ملی نہ کوئی گاؤں دکھائی دیا جہاں سے راستے کا کھوج ملتا۔ منحوس اندھیرے میں یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ پورب کدھر اور پچھم کس طرف۔ سورج بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ تیسرا دن بھی پہاڑوں کے درمیان بھٹکتے گزرا اور وہ خوراک بھی ختم ہو گئی جو ساتھ لے کر چلے تھے۔ اب نہ منزل تھی نہ خوراک، بس سفر ہی سفر تھا۔ نہ اندھیرا چھٹتا تھا نہ پورب پچھم کا پتہ چلتا تھا۔ یہ بھی علم رہا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں مگر نامعلوم سفر جاری تھا اور کسی بستی تک پہنچنے کی دھن میں چلتے رہے۔ اچھمبا یہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بستی نہ مل سکی، کوئی راہی نہ نظر آیا۔ ہم منحوس اندھیرا قسمت کی سیاہی بن کر ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ چوتھے دن جو سفر شروع ہوا ہمارے نزدیک واپسی کا سفر تھا مگر کئی دن کے بعد ایک پہاڑی ویرانے میں پہنچ گئے جس کے ساتھ ایک طویل ریگستان دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کس جادو نگری میں آ گئے ہیں۔ سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر اونچے پربتوں کے درمیان ریگستان قدرت کا ایک عجوبہ تھا۔ پہلے ہم دونوں میں سے کسی نے پہاڑوں پر صحرا کا منظر نہ دیکھا تھا۔ اب تو مجھے اس بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو چکی اور میں جانتا ہوں کہ پربتوں کی دنیا میں چشمے، جنگل، ویرانے، صحرا، سورگ و نرک سب کچھ ہوتا ہے مگر 25 برس پہلے میں پہاڑوں کے دیس میں حد نظر تک پھیلا ریتلا میدان بلکہ ریت کا سمندر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اسی ریگستان کے کنارے پر پہاڑی ویرانے میں کئی دن کے بعد سورج کی بادلوں کی اور سے آیا اور اندھیرا جاتا اور پتا چلا کہ جنوب مشرق کے بجائے ہم شمال مغرب کی طرف سفر کرتے رہے ہیں۔ اب ہم واپسی کے بارے میں سوچنے لگے مگر بھوک پیاسے نڈھال ہو رہے تھے۔ ایک ویران پہاڑی کی بلندی پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر ڈالی تو پورب کی سمت کئی میل دور ایک پربت پر جنگل دکھائی دیا۔ سوچا ضرور وہاں پانی کا کوئی چشمہ ہوگا، شاید کھانے کو جنگلی پھل بھی مل جائے۔ دکن کی طرف سے واپسی سے پہلے ہم نے یہی سمجھا کہ اس جنگل کا رخ کریں اور واپسی کے سفر کے لیے کچھ خوراک کا بندوبست کریں۔
उस पहाड़ी वीराने से जंगल कोई 4-5 मील दूर और एक चट्टान पहाड़ों के दरमियान यूं सर उठाए खड़ी थी जैसे कोई जराफा अपनी लंबी गर्दन उठाए आकाश को देख रहा हो। उस जंगल के पीछे हरे भरे पहाड़ों के कई सिलसिले दिखाई दे रहे थे। सहरा और वीराने को छोड़कर हम जंगल की समत हो लिए। कई दिन से हमने कुछ नहीं खाया था। प्यास मिटाने के लिए दरख्तों के पत्ते या घास चूसते रहे थे। शादाब पर्वत का जंगल अभी 1.5-2 मील दूर था और हम ऊंचे नीचे टीलों से गुजर रहे थे कि नागहैंक टीले की ओर से 27-28 वैश्यों का हुजूम हम पर टूट पड़ा जो खतरनाक भालों से मुसल्ला था। उन लोगों ने हमें बेबस कर दिया। जुलाई 20 वर्ष का नौजवान चीते की मानद फुर्तल और ताकतवर था। मैं कोई 40-41 साल का मजबूत आदमी था, मगर लगातार सफर की थकान और भूख प्यासे मैंने ढाल कर दिया। जुलाई ने झगड़ा करने की बजाय भाला फेंकते और मुंह की तरफ हाथ ले जाकर इशारे से बताया कि हम भूखे हैं। वैश्य में जानवरों की तरह हाँकते हुए शुमाल मशरिक की तरफ चल दिए और सरसब्ज पहाड़ियों में घिरी एक बस्ती में ले आए जहां बीसियों झोपड़े और घरौंदे थे। बस्ती वालों ने मैं देख देखकर खुशी के नारे लगाए। मैं और जुलाई उनकी बोली न समझते थे न उनके नारों का। जयकारों के कारण कुछ न जान सके। सरदार के हुक्म पर हमें एक अजीबोगरीब पहाड़ी बंदीघर में पहुंचा दिया गया और ऐसा भयानक था। वो बंदीघर के चारों तरफ ऊंची थम खम चट्टानें दीवार की मानद खड़ी थी जिन्हें अबूर करना इंसानी ताकत से बाहर था, क्योंकि इनकी ऊंचाई 150-200 फीट से कम न थी। इन थमकम चट्टानों से घिरा हुआ वो कुदरती बंदीघर 2-2.5 फरलांग का एक कुंडल या दायरा था, जिसका धारणा एक भारी पत्थर से खुलता और बंद होता था, जिसे कई वैश्य मिलकर धकेलते थे। उस बंदीघर की चट्टानों में कुछ खोखले गार थे जो कैदियों की रिहाइश के काम आते थे। ये देखकर हैरत हुई कि वहां 5 बंदी और भी थे, 2 गोरे अंग्रेज और 3 बंगाली। हमें जो कसीली रोटी दी गई वो किसी दरख्त या घास की जड़ें कूटकर पीसकर तैयार की गई थी, मगर पानी ठंडा और मीठा था। बंगाली कैदियों से ही सुनकर हमारा लहू खुश्क हो गया कि वैश्य लोग किसी खौफनाक देवता की पूजा करते हैं और उसके त्योहार पर आदमियों की कुर्बानी देते हैं। हम लोगों को भी इसलिए बंदी बनाया गया था कि हम त्योहार पर देवता की भेंट चढ़ा दिया। अब हमें मामले की संगीनी का एहसास हुआ और हमारे गम के कलेजा मुंह को आने लगा। कुदरत ने हमें मजबूर और बेबस कर दिया था। कई दिन के सफर और भूख प्यासे हमारे जिस्मों की शक्ति छीन ली थी। अब हम निहत्ते भी थे और इतने वैश्यों के हुजूम में कुछ न कर सकते थे। मजबूरी और बेबसी की हालत में जिस तरह आदमी अपने आप को हालात किस्मत के रहमो करम पर छोड़ देता है, उसी तरह हम भगवान को याद करने लगे। हमारी तरह गोरे और बंगाली असीर भी बड़े उदास और दुखी थे, मगर हम 7 बंदी मिलकर कुछ न कर सकते थे। 5वें दिन वैश्य ने हमें बंदी घर से निकाला। ये उनके त्योहार का दिन था। 7 कैदियों को मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया जो किसी दरख्त के रेशे से तैयार की गई और इस कदर सख्ती के लोहे की तारों की तरह जिस्मों में खुब रही थी। वैश्य में अपने घेरे में लेकर हमारी तरफ दर्जनों भाले तने हुए थे। जुलूस की शक्ल में गाते बजाते उत्तर के ऊंचे पर्वतों की जानिब हो लिए। देवता का मंदिर या इस्तेहान एक बहुत बड़े ज्वालामुखी के पहलू में था। चंद मील का सफर करके हम ऊंची ऊंची स्तूनुमा चट्टानों और घाटियों के पास पहुंच गए जो 300-350 फीट ऊंची थी। उन्हीं चट्टानों की एक जानिब बुलंदो बाला ज्वालामुखी था जिसके दाने से धुआं निकलता रहता। देवता के स्थान पर वैश्यों का एक बहुत बड़ा हुजूम था जो मैं देखकर उछलने कूदने और शोर मचाने लगा। मालूम हो कि देवता अपने इस्तेहान और ऊंचे ज्वालामुखी की पिछली वादी में रहता है और वैश्य सिर्फ मंदिर के एक धाने से इस समय इसके दर्शन करते हैं जब वो भेंट लेने के लिए अपने स्थान की कुर्बानगाह में आता है। ये इंकिशाफ बड़ा लर्जा खेज था कि हम किसी जिंदा और आदमखोर देवता का लुकमा बनने वाले हैं। हमारी हालत उन पंछियों की सी थी जिनके पर नोच लिए गए हों और जिन्हें किसी खूंखार जंगली बिल्ले के मुंह में दिया जा रहा हो। देवता के अस्थान या मंदिर के सामने एक लंबी और ऊंची चट्टान को दीवार की तरह हायल थी। उसकी दाएं और बाएं जानिब से अंदर जाने का रास्ता था। हमें दाएं तरफ से अंदर ले जाया गया। तुम ये देखकर शशदर रह गए कि वह स्थान या मंदिर एक मुहिब चौड़ी गली पर मुश्तमिल था जिसके दोनों किनारों पर भारी बुलंदो बाला थमकम चट्टानें अजीम स्तूनों की मानद खड़ी थी। हम ये अंदाजा न लगा सके कि वो गली चट्टानों को काटकर बनाई गई या कुदरती थी, मगर सामने की दीवार में उस सुरंग का दहाना था जहां से वैश्य अपने देवता के दर्शन करते थे और वो दहाना किसी भारी पत्थर से बंद कर दिया गया था। हमारे पीछे पीछे देवता के पुरोहित कैदियों के रखवाले बहुत से वैश्य गली में पहुंच गए जिनकी तादाद 100 के लगभग थी। बाकी वैश्य स्थान के बाहरी शोर मचाने और देवता के दर्शन का मुतालबा करने लगे। अचानक मंदिर के अकवी वादी में कैसी लर्ज़ाखेज चिंगाड़ सुनाई दी जैसे बिजली के कोड़े कड़कते और गरजते हैं। मैंने जीवन में ऐसी भयानक चिंगाड़ कभी न सुनी थी, न ऐसी खौफनाक और दहशत अंगेज आवाज का तस्वुर ही किया था, क्योंकि शेर की धाड़ और हाथी की चिंगाड़ इसके सामने हीच थी, जिसे सुनकर वैश्य ने खुशी का नारा बुलंद किया, देवता अपनी भेंट वसूल करने आ रहा है। वो खौफनाक आवाज बिजली के सनसनाते और कड़कड़ाते कोड़े की तरह हमारे जिस्मों में उतर गई और खून नब्जों में मुंजमिद होने लगा। 7 कैदियों को सुरंग के दहाने पर ले जाकर रस्सियां खोल दी गई और बैक वक्त 20-22 फालों की अनिया हमारे जिस्मों से आ लगी।
دیوتا کی چنگاڑ سن کر ایک پروہت ہاتھ میں پتھر کا پیالہ لیے نمودار ہوا۔ اس پیالے میں گرم گرم انسانی لہو تھا جسے وہ باری باری سب قیدیوں پر چھڑکنے لگا، گویا ہمیں دیوتا کی قربانی کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ استھان کی دیوار میں عقب جہاں قربان گاہ تھی، دیوتا کی بھیانک چنگاڑیں یوں بلند ہو رہی تھی جیسے پانی سے بھرے ہوئے دو بادل آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ جواب میں وحشی بھی شور مچا رہے تھے۔ خون کی چھڑکاؤ کی رسم ادا کرنے کے بعد پروہت کے اشارے پر 7 وحشیوں نے مل کر سرنگ کے دھانے کا باری پتھر ایک طرف دھکیل دیا اور وہ مشکل 3 فٹ چوڑا اور 19-20 فٹ اونچا ایک جھری نما دھانا کھل گیا۔ اس دھانے کے پیچھے ایک ڈھلان سرنگ قربان گاہ میں اترتی تھی جہاں دیوتا کی بھیٹ دی جاتی تھی، مگر اس جھری نما دھانے سے جو منظر میں نے دیکھا وہ مرتے دم تک نہیں بھول سکتا۔ سرنگ سے 60-70 فٹ نیچے قربان گاہ میں ایک عجیب الخلقت لمبا دھڑنگا محیب اور عظیم جانور عفریت کھڑا تھا جو ہاتھی سے 5 گنا بڑا مگر انتہائی مکروہ اور بھیانک تھا، اور اس کی گردن و دم گرگڑ کی طرح لمبی اور خوفناک تھی۔ دم سمیت وہ 80-90 فٹ طویل تھا۔ شکل جنگلی سانڈ سے زیادہ ملتی جلتی تھی، مگر جنگلی سانڈ کیا یا کرلا اس کے ایک ناخن کے برابر تھا۔ قد کے مقابلے میں منہ چھوٹا تھا لیکن آرینما لمبے لمبے تیز نکیلے دانتوں سے بھرا ہوا، جسے دیکھ کر بدن میں خوف کی سرد لہر تیر جاتی تھی۔ ایسا عظیم الجثہ خوفناک اور بھیانک عفریت میری کیا کسی کی نظر سے بھی نہیں گزرا ہوگا۔ دھانا کھلتے ہی وہ دیونما عفریت پھر چنگاڑا۔ پروہت نے فوراً سنگ پھونکا اور 4 وحشیوں نے دونوں گوروں کو باری باری قربان گاہ میں پھینک دیا۔ دیوتا نے ان بدنصیبوں کو فضا میں ہی دبوچ کر نگل لیا۔ یہ منظر اتنا ڈراؤنا اور دہشت ناک تھا کہ بے اختیار ہماری چیخیں نکل گئی جو وحشیوں کے جیکاروں میں دب کر رہ گئی، کیونکہ جب عفریت باری باری دونوں گوروں کو اپنے گرگٹ نما پیٹ میں اتار لیا تو وحشیوں نے خوشی کے نعرے بلند کیے تھے۔ یہ انسانی قربانی کا ایسا ہولناک اور سنگ دلانہ نظارہ تھا جس سے زیادہ بے رحمی اور سفاکی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی کیونکہ انسان کی بے بسی اور قربانی کا یہ بھیانک منظر دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ گوروں کے بعد تینوں بنگالی بھی باری باری دیوتا کے آگے پھینک دیے گئے اور وہ اس کے جہنمی پیٹ میں اتر گئے، مگر 5 آدمیوں کو ہڑپ کر جانے کے بعد اس کا دوزخ بھرا نہ تھا اور وہ لرزہ خیز چنگاڑوں کے ساتھ مزید قربانی مانگ رہا تھا۔ اب میری اور زولائی کی باری تھی، اور ٹھیک اسی لمحے جب وحشی مجھے اٹھانے قربان گاہ میں پھینکنے کے لیے آگے بڑھے، ایک ہولناک گرج بلند ہوئی جو دیوتا کی چنگاڑ سے مختلف اور لرزہ دینے والی تھی۔ وہ گرج جوالا مکھی کی تھی جس کے ساتھ ہی دھرتی کانپنے لگی۔ پہاڑ کی چوٹی سے اٹھتا ہوا ایک بھاری پتھر سیدھا دیوتا کے جسم پر گرا۔ اگر وہ پتھر کسی انسان یا جانور پر گرتا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی، لیکن اس کنی عفریت پر اس کے سوا اور کوئی اثر نہ ہو کہ اس نے صرف چنگاڑ کر اپنی برہمی کا اظہار کیا۔ جوالا مکھی کی دوسری گرج اتنی دہشت انگیز تھی کہ پروہت، رکھوالے اور وحشی سب کانپ اٹھے کیونکہ دھرتی ان کے قدموں تلے جھٹکے کھا رہی تھی۔ پروہت اپنا وزن قائم نہ رکھ سکا اور گر پڑا، مگر فوراً اٹھ کر باہر بھاگا۔ اس کے پیچھے پیچھے سارے وحشی بھونچال بھونچال پکارتے بھاگ نکلے۔ رکھوالے بھی جو بھالے اٹھائے ہماری چوکیداری کر رہے تھے استھان سے نکل گئے۔ صرف 4 وحشی رہ گئے جنہیں ہماری حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ زولائی نے اس موقع پر حیرت انگیز پھرتی دکھائی اور 2 وحشیوں کو اٹھا کر قربان گاہ میں پھینک دیا۔ دونوں دیوتا کا لقمہ بن گئے، باقی 2 بھی ہمیں پکڑنے اور سنبھالنے کی کشمکش میں اپنے انجام کو پہنچے۔ ان میں سے ایک زولائی کہتے چلا، دوسرے کو میں نے قربان گاہ میں لڑکا دیا۔ پھر ہم نے 2 بھالے اٹھائے اور استھان کی گلی میں بھاگے۔ لرزہ خیز بھونچال جاری تھا، دھرتی جھٹکے پر جھٹکے کھا رہی تھی اور جوالا مکھی لاوا اور پتھر اگل رہا تھا جس کی بوچھار سے بچنے کے لیے وحشی میدان کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ہمارے ان کے درمیان صرف وہ اونچی اور لمبی چٹان حائل تھی جو گلی کے سامنے دیوار کی مانند کھڑی تھی۔ زولائی اسی چٹان کی آڑ لیتا ایک طرف کھسکنے لگا، میں اس کے پیچھے تھا، مگر وحشیوں میں ایسی بھگدڑ مچی تھی کہ کسی نے ہمیں چٹان کی اور سے نکلتے اور پوروی پہاڑی کی ڈھلان پر جھاڑیوں میں روپوش ہوتے نہیں دیکھا۔ جھاڑیوں میں چھپتے چھپاتے جب ہم بستی کی دوسری جانب اترنے لگے اور وحشیوں کو پھر دیوتا کے استھان کی طرف پلٹتے دیکھا، کیونکہ جوالا مکھی کی گرجدار آوازیں بند ہو گئی تھی، بھونچال تھم گیا تھا اور قربان گاہ میں آدم خور دیوتا پھر چنگھاڑنے لگا تھا۔ پہاڑی سے اترتے ہی ہم جس قدر تیز بھاگ سکتے تھے بھاگے اور اس لانتی مندر سے دور ہوتے چلے گئے، کیونکہ خطرہ تھا کہ 4 وحشیوں کی ہلاکت یا گمشدگی کا بھید کھلتے ہماری تلاش شروع ہو جائے گی۔ بھگوان کی دیا سے کیونکہ اس نے ہمیں دوسرا جیون بخشا تھا، ہم وحشیوں کے خطرناک حلقے سے نکل آئے اور شام کا اندھیرا پھیلنے تک لگاتار دکن کی سمت بھاگتے رہے۔ ہمارے شریر تھک کر ٹوٹ کر نڈھال ہو گئے، مگر جیون اتنی انمول چیز ہے کہ آدمی اس کے لیے بڑی سے بڑی تکلیف بھی سہ لیتا ہے۔ رات کو ہم بھوکے پیاسے ایک ہی غار میں چھپ کر سو رہے، سویرے منہ اندھیرے پھر چل دیے۔ اس طرح مسلسل سفر کرتے، جنگلی درختوں کے کڑوے کسیلے پھل کھاتے، جہاں کہیں پانی مل جاتا خوب سیر ہو کر پیتے۔ پورے 15 دن کے بعد اس علاقے میں پہنچ گئے جس کے راستوں اور پہاڑوں کو ہم پہچانتے تھے۔ اس بھیانک سفر کے دوران ہمارے کپڑے تار تار ہو گئے، حلیے بگڑ گئے اور جسم ٹوٹ گئے تھے۔ وہ ندی جسے اندھیرے میں پار کرنے کی خاطر ہم شمال کی طرف گئے اور راستہ بھول گئے، ہمارے سامنے تھی۔ اسے عبور کر کے ہم گارو بستی کی جانب بڑھے اور جب دوسرے دن گرتے پڑتے بستی میں پہنچے کوئی ہمیں پہچان نہ سکا۔
البتہ زولائی کے چچا نے اسے شناخت کر لیا اور ہماری کہانی سن کر دنگ رہ گیا۔ یہ اس ہولناک سفر کی داستان ہے جس پر کسی سپنے کا گمان ہوتا ہے، مگر وہ کوئی سپنا ہی جیون کا ایک ایسا تجربہ تھا جس نے مجھے لرزہ بر اندام کر دیا، کیونکہ اب بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرا بدن کانپ اٹھتا ہے اور آدم خور دیوتا کا خیال میرا سکون چھین لیتا ہے، جس سے بھیانک اور خوفناک افریت میں نے کبھی سپنے بھی نہیں دیکھا۔ وہ ہولناک سفر ہمارے بھٹک جانے کا نتیجہ تھا۔ مجھے ان بدنصیب مسافروں کا بھی دھیان آیا جو ہماری طرح راستہ بھول کر وحشیوں کے ہتھے چڑھ گئے اور ان آدم خور دیوتا کا لقمہ بن گئے۔ نہ جانے ان کی طرح کتنے بھولے بھٹکے راہی ان مصیبتوں کا شکار ہوتے ہوں گے جو پہاڑی راستوں پر ناگہاں نازل ہوتی ہیں، اور کتنے لوگ بھٹک کر موت کے منہ میں اتر گئے ہوں گے۔ یہ سوچ کر میں نے بھگوان کو وچن دیا کہ اپنا جیون بھولے بھٹکے راہیوں کی سیوا کرنے میں گزار دوں گا، انہیں راستوں میں نازل ہونے والی ہولناک مصیبتوں اور مشکلوں سے بچانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ میں نے خود دیکھ لیا تھا کہ بھٹک جانے والے مسافر کتنی بھیانک موت سے دوچار ہوتے ہیں۔ چنانچہ میں اپنے خادم کو لے کر بستی سے نکل آیا اور اس ویران مندر میں آباد ہو گیا۔ بعد ازاں 2 لامی بھی میرے ساتھ انسانی خدمت میں شریک ہو گئے اور ہم نے اس ویران مندر کی مرمت کر کے اسے اپنے اور بھولے بھٹکے مسافروں کی رہائش کے قابل بنا لیا۔ یہ مندر آسام و تبت کی طرف سفر کرنے والے راستوں سے کسی قدر دور ہٹ کر واقع ہے۔ آس پاس گہری اور خطرناک کھائیوں کی وجہ سے عام لوگ ادھر کا رخ نہیں کرتے، مگر بھولے بھٹکے راہی اکثر ایسے ہی خطرناک مقامات میں پھنس کر جیون سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ 25 برس میں ہم نے کتنے ہی مسافروں کی جان بچائی اور سیوا کی ہے جو راستہ بھول کر جوکھوں میں پھنس گئے۔ شام کو جب مندر میں روشنی ہوتی ہے تو کوئی بھولا بھٹکا راہی اس روشنی کو دیکھ کر یہاں پناہ لینے آ جاتا ہے تو ہماری آتما کو سکھ ملتا ہے۔ مگر 25 برس سے مجھے ایک دکھ اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ میں نے یا زولائی نے آج تک کسی مہذب آدمی کو اس آدم خور دیوتا کا وشواس نہیں دلا سکے جس کے بارے میں وحشی عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس زمانے سے جب یہ دھرتی قائم ہوئی تھی اور اس سمے تک رہے گا جب تک دھرتی قائم ہے۔ اب زولائی نے ایک سپنا دیکھنا اور اپنا ایلچی بھیجا، وہ تم لوگوں کو اس لیے گارو بستی میں بلا رہا ہے کہ اس آدم خور افریت کو ختم کرنے کے لیے تمہاری مدد حاصل کرے اور تبت کی طرف سفر کرنے والے مسافروں کو بچائے جو راستہ بھول کر ان وحشیوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور دیوتا کی بھیٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ مرد اسرار بنجے نے اپنی کہانی ختم کی اور ہم ورتہ حیرت میں ڈوب گئے۔ پہاڑی راستوں پر اکا دکا مسافروں کا بھٹک جانا یا قافلوں کا برف، ہوا اور اندھیرے کے طوفان سے دوچار ہونا برفانی پربتوں کے ماحول اور بدلتے موسم کا طبعی تقاضا ہے۔ البتہ یہ طوفان کبھی معمول سے ہوتے ہیں کبھی شدید، مگر بوڑھے بنجن نے 80-90 فٹ عجیب الخلقت اور گرگٹ نما افریت کی جو کہانی سنائی وہ بادی نظر میں ہمیں بھی انوکھی اور ناقابل یقین معلوم ہوئی۔ ماہرین ارضیات کی تحقیق کے مطابق شروع میں کرہ ارض پر بڑے بڑے بھاری بھرکم اور عظیم الجثہ جانور موجود تھے جنہیں ڈائنوساری نسل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مگر 8 کروڑ سال گزرے جب وہ نابود ہو گئے تھے اور ان کے بعد دنیا میں دودھ دینے والے جانوروں کی پیدائش اور افزائش کا سلسلہ شروع ہوا۔ صحرائے گوبی سے ڈائنوساری نسل کے بعد عظیم الجثہ جانوروں کے طویل ڈھانچے برآمد ہوئے جو انڈے دیتے تھے، مگر یہ سوچنا کہ بنجن اور زولائی نے دور افتادہ پربتوں پر ڈائنوساری نسل کا کوئی جانور دیکھا ہوگا قطعی ناقابل یقین تھا، کیونکہ یہ بھاری بھرکم نسل کروڑوں برس پہلے ختم ہو چکی تھی اور اب روئے ارض پر ہاتھی سے بڑا عظیم الجثہ جانور اور کوئی نہیں۔ پھر جنگلی سانڈ یا قلعے کی شکل و شباہت کا 80-90 فٹ طویل آدم خور افریت کیا تھا؟ یوں تو ہم سب لوگ بوڑھے بنجن کی کہانی بڑی دلچسپی سے سنتے رہے تھے، مگر میرے علاوہ پروفیسر ہرش اور کلارا نے کم از کم آدم خور دیوتا پر گہری توجہ دی تھی۔ اب جب وہ اپنی کہانی ختم کر چکا، کلارا نے پروفیسر کی طرف ہاتھ اٹھایا۔ ڈیڈ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ دیوتا برونٹو سورس ہوگا؟ نہیں، پروفیسر نے جواب دیا، برونٹو سورس کی لمبائی زیادہ سے زیادہ 60 فٹ مانی جاتی ہے اور وہ سبزی خور جانور تھا۔ تو کیا ایگوانوڈنس وہ بھی گوشت نہیں کھاتا تھا؟ میں باپ بیٹی کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ ڈائنوساری نسل کے بھاری بھرکم جانوروں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جن کا نام و نشان تک 8 کروڑ برس پہلے باقی نہ رہا تھا۔ میں نے کلارا سے پوچھا، کیا تم سمجھتی ہو ڈائنوساری نسل آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہے؟ میں امکان کے بارے میں سوچ رہی ہوں ناصر، صحرا میں مچھلیاں نہیں ہوتی۔ پروفیسر نے میری تائید کی۔ جانوروں کی جو نسل دنیا سے ختم ہو چکی اس کی زندگی کا امکان نہیں، کیونکہ دنیا 8 کروڑ سال آگے بڑھ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو کوئی نسل ڈائنوسار کی مشابہت اختیار کر رہی ہو۔ ہم غاروں کے شہر میں یٹی کو دیکھ چکے ہیں جو شاید انسان اور گوریلے کی مخلوط نسل سے ہے۔ کلارا کی اس خیال نے میں ورتہ حیرت میں ڈال دیا اور ہم اس امکان کو غور کرنے لگے کہ بھاری بھرکم اور گوشت خور جانوروں کی کوئی نسل پروان چڑھ رہی ہے۔ معاملہ انتہائی پراسرار اور حیرت انگیز تھا۔ جہاں تک بوڑھے بنجن کی کہانی اور اس کے بیان کا تعلق تھا، وہ جس میں کوئی جھول محسوس نہ ہو سکا۔ پھر اصل بات چہرے کی روشنی ہے جو آدمی کے بیان کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے۔ اچانک نیپالی شکاری مورنگ بولا،
امکانات پر بحث کرنے کے بجائے کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اس وحشی قبیلے تک رسائی حاصل کی جائے اور دیوتاؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جائے؟ ونڈرفل آئیڈیا۔ تو کلارا تڑپ اٹھی۔ میرے پروفیسر ہرش کے دل میں بھی اس عجیب الخلقت درندے کو دیکھنے کا شوق کروٹیں لینے لگا، اور اسی شوق کے تجسس میں نے بوڑھے سے پوچھا، بزرگ بنجن، کیا سردار زولائی اس مقام تک ہماری رہنمائی کر سکتا ہے جہاں آدم خور دیوتا کا مندر ہے؟ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک اٹھی اور مسکراتے لہجے میں کہنے لگا، مجھے خوشی ہے کہ 20-25 برس کے بعد کسی نے تو میری بات پر وشواس کیا۔ کسی کو تو خیال آیا کہ بنجن جھوٹ نہیں کہتا، ورنہ میں نے جس پڑھے لکھے آدمی کو دیوتا کے بارے میں بتایا اس نے یہی جواب دیا کہ دنیا میں اتنے بڑے جانور یا دیونو افرید کا کوئی وجود نہیں، شاید تم نے کوئی سپنا دیکھا ہوگا۔ مگر آج میرے من سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا۔ شاید بھگوان تمہارے ذریعے سنسار کو اس پاپی اور خونی دیوتا سے مکتی دلائے۔ سردار زولائی تمہاری رہنمائی کر سکتا ہے کیونکہ اس نے وہ راستے یاد رکھے ہیں جن پر ہم نے 25 برس پہلے سفر کیا تھا، اور زولائی ان بہادر مردوں میں سے ہے جو اپنے انتقام کو کبھی نہیں بھولتے۔ ایک پل ٹھہر کر بنجن پھر بولا، دنیا میں احمق، ناسمجھ اور جھگڑالو زیادہ ہے، مگر عقل مند، دیالو اور نیائے کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ پھر بھی چرچا انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو نیائے کرتے ہیں اور دنیا کو بھلائی کی راہ دکھاتے ہیں۔ تم بھی ان نردوش مسافروں کا نیائے کرو گے جو راستہ بھٹک کر ویشوں کے ہاتھ لگے اور آدم خور دیوتا کے پیٹ میں اتر گئے۔ بنجن کی اپنی زندگی بھولے بھٹکے مسافروں کی مدد کرتے ہوئے راستہ دکھاتے گزر رہی تھی، مگر وہ 25 سال سے لوگوں کی راہ دیکھ رہا تھا جو انسانی قربانی کے وحشیانہ سلسلہ ختم کرنے کے لیے اس کی بات پر یقین کرتے اور دیوتا کو اس کے اعمال کی سزا دیتے۔ ہم ایک ایسے عجیب الخلقت درندے کا مشاہدہ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے جو حجم اور حیت کے اعتبار سے ڈائنوساری نسل کا جانور معلوم ہوتا ہو اور جس کی دریافت حیاتیات کے ایک نئے سلسلے کی دریافت ہو سکتی ہے۔ زندگی پھر ماضی کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اگر ہم دنیا کو 80-90 فٹ طویل گرگٹ نما درندے سے روشناس کرا سکے تو یہ ایک ایسا عظیم کارنامہ ہوگا کہ مہذب دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا، اور ارضیات و حیاتیات کے ماہرین ہمیں اس بات پر خراج تحسین پیش کریں گے۔ لیکن مرد اسرار بنجن دیوتا کا خاتمہ چاہتا ہے۔ اس کی گفتگو نے جوش و خروش پیدا کر دیا کہ شمشیر جنگ اور مورنگ بھی اس مہم میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ تباً شکاری اور مہمجو ہیں، پھر بھی ان کے پاس 12 بور کی 2 بندوقیں، ایک 30 اسپرنگ فیلڈ جس میں 4 کارتوس بھرے جاتے ہیں، اور کارتوسوں کی کافی مقدار ہے۔ ہمارے پاس بھی طاقتور رائفلیں اور ایمونیشن موجود ہے۔ شمشیر جنگ کے نزدیک یہ اسلحہ اتنا ہے کہ ہم دیوتا کے ساتھ اس وحشی پجاریوں کے پرخچے اڑا سکتے ہیں۔ اچانک کلارا نے ایک عجیب خیال ظاہر کیا، کیوں نہ ہم اس درندے کو زندہ گرفتار کر کے لائیں؟ غاروں کے شہر میں اس نے یکی کو بھی زندہ گرفتار کرنے کی بات کی تھی۔ میں نے پوچھا، درندے کو گرفتار کر کے کیا کرو گی؟ اسے انگلستان یا جرمنی کے کسی چڑیا گھر میں بھیج دیں گے۔ ابھی اس نے اس انگلستان اور جرمنی کا نام ہی لیا تھا کہ مورنگ نے انکشاف کیا۔ انگلستان اور جرمنی میں آج کل جنگ ہو رہی ہے، بحری راستے بھی مخدوش ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں، کلارا، پروفیسر ہرش اور اسٹیلا سونیا بیک کو اچھل پڑے۔ انگلستان اور جرمنی کے درمیان جنگ کی خبر ہمارے ذہنوں میں بجلی بن کر گری تھی۔ جنگ کب شروع ہوئی؟ کیا آپ کو خبر نہیں؟ مورنگ کا لہجہ تحیر امیز تھا۔ 14 مئی سے دونوں ملک ایک دوسرے کے خلاف نبرد و آزما ہے۔ جرمن فوجوں نے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ سنا کہ قیصر ولیم ہندوستان پر بھی حملہ کرنے لگا تاکہ انگریزوں کو یہاں سے نکال دے۔ برٹش انڈیا میں جرمن باشندوں کے متعلق پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ دہلی میں 2 جرمنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس اطلاع نے ہم سب کو پریشان کر دیا۔ دراصل 3 مئی کو ہم شمال مشرقی سرحدی ایجنسی کے ڈاک بنگلے سے نکلے تو مہذب دنیا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور 14 مئی کو شروع ہونے والی جنگ کے بارے میں کوئی خبر نہ سن سکے تھے۔ اب سنی تو ذہنوں میں دھماکے سے ہونے لگے، کیونکہ پروفیسر ہرش کا تعلق دونوں ملکوں سے تھا۔ مورنگ نے میری پریشانی کو بھانپ لیا، غالباً آپ کے دوست جرمنی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بے شک پروفیسر ہرش جرمن محقق ہے، میں نے جواب دیا، مگر یہ کافی عرصے سے انگلستان کی شہریت اختیار کر چکے ہیں اور اپنی بیوی کے ہمراہ لندن میں رہائش رکھتے ہیں۔ مسز ٹینا سولیا انگریز ہے۔ آج کل دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سمیت برٹش پاسپورٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ رات جب میں مس کلارا ہرش سے آپ کا نکاح پڑھانے لگا، سمجھ گیا تھا کہ ہرش جرمن نام ہے، مگر اس خوشی کی محفل میں جنگ کا ذکر مناسب نہ سمجھا۔ یہ بھی خیال تھا کہ آپ لوگوں نے خبر سن لی ہوگی۔ خبر تو ابھی سنی ہے، لیکن جنگ کوئی اچھی بات نہیں۔ پروفیسر ہرش جو ابھی تک خاموش اپنا فلسفہ بیان کرنے لگا، 2 مساوی قوتوں کا لازمی نتیجہ جنگ ہوتا ہے۔ 2 مساوی قوتوں کا لازمی نتیجہ امن بھی تو ہو سکتا ہے، کیونکہ امن کے لیے طاقت کا توازن ضروری ہے۔ کلارا نے میری حمایت کی اور کہا، جب توازن بگڑتا ہے جنگ ہوتی ہے، مگر اس وقت ہمارا مسئلہ جنگ نہیں کچھ اور ہے۔ بزرگ بنجن نے عجیب الخلقت درندے کی کہانی سنائی ہے اور سردار زولائی کا ایلچی ہمارے جواب کا منتظر ہے۔ اس نے بڑی عقل مندی سے بات کا رخ پلٹ دیا۔
شاید جانتی تھی کہ انگریز بھی اور انگلستان کی شہریت بھی قیصر ولیم کی حکومت سے پروفیسر ہرش کی وفاداری ختم نہیں کر سکتی، اور بہتر یہی تھا کہ جنگ کی بات کو طول نہ دیا جائے۔ ہمارے ذہن ایک بار پھر وحشیوں کے آدم خور دیوتا کی طرف منتقل ہو گئے۔ پروفیسر ہرش روئی سے 80-90 فٹ لمبے درندے میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ اس درندے کا تعلق نہ جرمنی سے تھا نہ انگلستان سے، بلکہ حیاتیات اور جانوروں کی کسی پرانی یا نئی نسل سے تھا، جس کے بارے میں تحقیق و آثار کے ایک ماہر کی حیثیت میں ضروری تھا کہ وہ فیصلہ کن انداز میں بولا، ہم سردار زولائی سے ملاقات کریں گے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ نئی مہم کا فیصلہ کر چکا، اور میں اس بات پر حیران تھا کہ عجیب الخلقت درندے کی تلاش و دریافت میں غاروں کے شہر سے بھی زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ کلارا بھی یہی چاہتی تھی کہ نئی مہم ضرور سر کی جائے۔ شمشیر جنگ اور مورنگ کی ہمراہی میں ہمیں تقویت دے رہی تھی۔ میں نے عبدل سے پوچھا، کیا سامی قبائلی نئے سفر میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ عبدل نے بتایا انہیں 2 مہینوں کے لیے ملازم رکھا گیا تھا اور ابھی پورا 1 مہینہ باقی ہے۔ پھر بھی میں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھ لے، شاید وہ کسی دیوتا کے خلاف ہماری مہم میں شریک ہونا پسند نہ کریں۔ میں نے یہ احتیاط اس لیے مد نظر رکھی کہ ہمارے قبائلی ملازم بھی بھوت پریت کی پوجا کرتے اور توہم پرستی کا شکار ہے، مگر عبداللہ نے نئے سفر کی خبر سنائی اور بتایا وحشیوں سے لڑائی بھی ہوگی، تو کسی نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار نہ کیا، بلکہ اس بات پر خوش ہوئے کہ ایک آدم خور دیوتا کے خلاف مہم میں شریک ہوں گے۔ دراصل ہم ان کے ساتھ ملازموں کے بجائے دوستوں کا سلوک کر رہے تھے، اور وہ اس طاقت سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے جو آج اصلی کی صورت میں ہمارے ساتھ تھی۔ علاوہ ازیں کوکی سردار کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے، جو چلتے پھرتے آدمی کو غائب کر دینے کی شہرت رکھتا اور انہیں ڈراتا دھمکاتا رہا تھا، مگر میں نے اس کے جادو کو توڑ دیا اور مقابلے میں اسے شکست دی، جبکہ قبائلیوں کا خیال تھا کہ وہ پرسرار طاقتوں کا مالک اور کوئی شخص اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنے قبائلی ساتھیوں کو اس کے ہر شر سے محفوظ رکھا تھا اور انہیں یقین ہے کہ آئندہ بھی ہر خطرے سے بچاؤں گا۔ ان معاملات کے بعد سردار زولائی کے ایلچی بندوں کو اطلاع دے دی گئی کہ ہم نے سردار کی دعوت قبول کر لی ہے اور طوفان تھم جانے کے بعد گارو بستی جائیں گے، جس پر وہ میرے سامنے سجدے میں گر گیا اور بوڑھے بنجن کے حکم پر مندر میں ہی رک گیا تاکہ طوفان رک جانے پر ہمیں اپنی رہنمائی میں گارو بستی لے جائے۔ شمشیر جنگ کا خیال تھا اس مہم میں 1-1.5 مہینہ لگ جائے گا۔ ممکن ہے کہ کچھ ایسی مشکلات بھی پیش ہے جو خطرناک ہو، اس لیے واپسی تک عورتوں کو یہی چھوڑ دیا جائے، یا وہ بہتر سمجھے تو سرحد پار کر کے آسام کے آخری ڈاک بنگلے میں چلی جائے۔ مگر اسٹیلا اور کلارا نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ وہ ہر مشکل اور ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھی۔ کلارا نے کہا، عورت مرد کے لیے حفاظت کی چھتری ہوتی ہے، عورت ساتھ ہو تو مرد خطرات میں زیادہ جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مشکلات پر قابو پا لیتے ہیں۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ کسی حالت میں میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی، خواہ اس کی جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ جہاں میں جاؤں گا وہ میرے ساتھ جائے گی، یہ اس کا وعدہ ہے تم سے کہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گی اور میری حفاظت کرے گی۔ اب میں اس کی رفاقت کو اپنی ایک نئی قوت محسوس کرنے لگا اور سمجھتا ہوں کہ وہ ساتھ ہوگی تو میں خطروں سے محفوظ رہوں گا، معلوم نہیں کیوں۔ سفر کے دوران کلارا کی گفتگو اور مختلف اشارات سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ کسی خوفناک طوفان سے بچنے کے لیے کلارا سے میرا ازدواجی تعلق ضروری تھا۔ شاید قدرت ہم دونوں سے کوئی اہم کام لینا چاہتی ہے اور اسی لیے ہمیں غیر معمولی حالات میں ایک دوسرے کا شریک حیات بنا دیا گیا ہے۔ وہ ہولناک طوفان جو اس خطے سے گزرا شاید ان طوفانوں میں سے ایک ہو جو دنیا پر تباہی اور بربادی لاتے ہیں اور اس کا رخ موڑ دیتے ہیں، کیونکہ زمانہ کروٹ لیتا ہے تو دنیا میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ قیامت آفری طوفان ایسے وقت نازل ہوا جب دنیا کی 2 بڑی طاقتیں انگلستان اور جرمنی ایک دوسرے سے نبرد و آزما ہو چکی ہیں اور دنیا ایک تبدیلی سے 2-4 ہونے والی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جنگ یورپ کے میدانوں میں شروع ہوئی ہے، پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور جنگ عظیم کی شکل اختیار کر لے۔ گویا زمانہ کروٹ بدل رہا ہے، اور جب دنیا پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے تو قدرت بعض افراد کو منتخب کر لیتی ہے، اور جنگ ہو یا طوفان، اس کے گزر جانے کے بعد تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ میرے نزدیک دنیا اور زندگی مسلسل طوفانوں اور تبدیلیوں سے گزر رہی ہے، اور بہادر انسان وہی ہے جو ان کا مقابلہ کرے۔ ہم نے گارو بستی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر طوفان مزید 7 روز چلتا رہا۔ وحشی ہوائیں غولے بیابانی کی طرح شور مچاتی اور رقص و وحشت کرتی رہی۔ برف نے پورے علاقے کو ڈھانپ لیا، یوں لگتا تھا کہ بہت دور کہیں گلیشیر ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں اور ہوا برف کو اڑائے پھرتی ہے۔ کبھی کبھی دھرتی بھونچال کے جھٹکوں سے لرز اٹھتی اور بتلے زمین سے سنائی دینے والی گھرر گھرر گھمر گھمر کی ہولناک آواز پر ہم پر دہشت سی طاری کر دیتی۔ مگر سب سے عجیب اور دلوں میں اختلاج پیدا کرنے والا وہ اندھیرا تھا جس نے کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نہ جانے وہ بادل تھے یا کالے اسرار کے پردے جو سورج کو اپنے غلافوں میں ڈھانپتے جا رہے تھے۔ دنیا روشنی سے محروم ہو گئی، ہر شخص خوف محسوس کر رہا تھا جیسے قیامت نازل ہونے والی ہو۔ تاریکی نہ صرف اجالے کو بلکہ کائنات کی ہر شے کو نگل لیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی ہے، مگر زندگی ایک ایسا چراغ ہے جو کبھی گل نہیں ہوتا اور طوفان میں بھی جلتا اور روشنی دیتا رہتا ہے۔
معزز سامعین حضرات، ہولناک سفر کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔